بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں علی نام کا ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کی ماں بہت نیک اور صابر عورت تھی۔ علی روزانہ مزدوری کرتا اور اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا تھا۔ ایک دن علی شہر کے کام کی تلاش میں گیا۔ کئی دن گزر گئے مگر اسے کوئی اچھی نوکری نہ ملی۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص نے اسے آواز دی، بیٹا کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ علی نے خوشی سے ہاں کر دی۔ وہ شخص ایک بڑا تاجر تھا۔ علی نے پوری ایمانداری اور محنت سے کام کیا۔ کچھ ہی عرصے میں تاجر اس سے بہت خوش ہو گیا اور اسے اپنی دکان کا انچارج بنا دیا۔ جب علی پہلی تنخواہ لے کر گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، امی یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب رکھے۔ وقت گزرتا گیا۔ علی نے اپنی محنت اور ماں کی دعاؤں سے بہت ترقی کی۔ وہ ایک کامیاب تاجر بن گیا مگر اس نے کبھی اپنی ماں کی خدمت اور عاجزی کو نہیں چھوڑا۔ ماں کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے اور محنت کے ساتھ کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ علی کی کامیابی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی تجارت پورے شہر میں مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ اس کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی مثالیں دیتے تھے۔ ایک دن ایک غریب بوڑھی عورت اس کی دکان پر آئی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میرا اکلوتا بیٹا بیمار ہے، میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ علی کو فوراً اپنے پرانے دن یاد آ گئے جب وہ خود غریب اور مشکلات کا شکار تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بوڑھی عورت کو علاج کے لیے کافی رقم دے دی۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرمائے۔ اس شام جب علی گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا جو دوسروں کے کام آتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ چند ماہ بعد علی کی تجارت میں مزید برکت ہوئی۔ اسے ایک بہت بڑا کاروباری معاہدہ ملا جس سے اس کی زندگی مزید خوشحال ہو گئی۔ علی سمجھ گیا کہ دولت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے علی نے غریبوں اور یتیموں کی مدد کے لیے ایک فلاحی ادارہ قائم کر دیا۔ علی کے فلاحی ادارے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ روزانہ بہت سے غریب، یتیم اور ضرورت مند لوگ وہاں آتے تھے اور مدد حاصل کرتے تھے۔ علی ہمیشہ ان کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتا۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے کہا، جناب میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے والد کے پاس میری تعلیم کے لیے اخراجات نہیں ہیں۔ علی نے مسکرا کر کہا، تعلیم کبھی نہیں رکنی چاہیے۔ آج سے تمہاری تعلیم کا تمام خرچ میں برداشت کروں گا۔ نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل سے علی کے لیے دعا کی۔ کئی سال گزر گئے۔ وہی نوجوان اپنی محنت سے ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا۔ ایک دن وہ علی کے گھر آیا اور بولا، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید میں کبھی اپنے خواب پورے نہ کر پاتا۔ علی یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ کسی کی مدد کرنا صرف ایک نیکی نہیں بلکہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اسی دوران علی کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ علی نے بہترین ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر ماں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ایک رات ماں نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا ہمیشہ نیکی کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا
اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہی میری آخری نصیحت ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ماں کی نصیحت پر عمل کرے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے دوستوں۔ مزید اس کہانی کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔